میں اپنی ایک پیشنٹ کا بہت شکر گزار ہوں جن کا نام تھا مس نورما پزس. انہوں نے جب اپنا پورا پروگرام کمپلیٹ کر لیا تو اس کے آخر میں انہوں نے مجھے یہ نظم لکھ کے دی تھی، اور اس کے بعد سے اب میں جب بھی کبھی لیکچرز دیتا ہوں یا ڈسکشن کرتا ہوں تو میں یہ نظم ضرور سناتا ہوں. تھنک سائیکلوجیکل ناٹ فزیکل، an idea that is most quizzical. No one would have guessed emotions deeply repressed can produce such tension. Not even to mention TMS. There is nothing to fear. Subconscious, do you hear? You concentrate on pain, a back sufferer's bane, to divert one's attention from underlying tension. Your secret is out, you have lost your clout, so give it up, resign. TMS is benign. I am in control, not you. I have learned that I've got to think psychological, not physical. اور اب اس کا ایک چھوٹا سا ترجمہ. سائیکلوجیکل سوچیں، فزیکل نہیں. یہ ایک ایسا آئیڈیا ہے جو کہ پریشان کن سا ہے. کوئی بھی گیس نہیں کر سکتا تھا کہ دبے ہوئے جذبات اتنی ٹینشن پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ TMS. لیکن خوف کی کوئی بات نہیں. میرے لاشعوری دماغ، کیا تم سن رہے ہو؟ تم درد پہ انحصار کرتے ہو میری توجہ مبذول کرانے کے لیے، جو کہ مجھے ایک ٹینشن سے ہوتی ہے. تمہارا سیکرٹ اب کھل چکا ہے، تمہارا بھید اب بھاگ گیا ہے، تو اب چھوڑ دو اور ہار مان لو، کیونکہ TMS بے ضرر ہے. میں کنٹرول میں ہوں، تم نہیں. اور میں نے یہ سیکھا ہے کہ مجھے سائیکلوجیکل سوچنا ہے، فزیکل نہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ خوبصورت سی نظم میرے بہت سارے مریضوں کے کام آئی ہے، کیونکہ یہ بہت سارے بیسک آئیڈیاز جو TMS سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیان کرتی ہے. TMS کی ایک بہت بڑی کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ یہ ان لوگوں میں پیدا ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو وکٹم محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے اس ٹریٹمنٹ پروگرام کا یہ بھی مقصد ہے کہ میں ان کے ہاتھ میں دوبارہ سے اختیار دوں اور ان کی توجہ اس طرف مبذول کراؤں کہ یہ کنڈیشن ایک بے ضرر کنڈیشن ہے اور ان کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو روک سکیں. میں اپنے پیشنٹس کو انکریج کرتا ہوں کہ وہ اپنا ایٹیٹیوڈ درد کی طرف بدلیں. یعنی جب کبھی بھی درد ہو تو اس سے گھبرانے یا ڈرنے کے بجائے اس کی طرف ایسے بیہیو کریں جیسے کہ وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف کوئی توجہ دی جائے یا اس کو اتنی عزت دی جائے کہ اس کو آپ لفٹ کرائیں. یہ آپ کے لاشعوری دماغ کی طرف ایک بہت اہم پیغام بھیجے گا. وہ اس کو یہ بتائے گا کہ تمہاری جو اسٹریٹجی تھی کہ تم اس درد کو استعمال کرتے تھے میری توجہ ہٹانے کے لیے میرے جذبات سے، اب تمہاری یہ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی اور تمہاری یہ اسٹریٹجی فیل ہو گئی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کا درد رک جائے گا. پھر اس بارے میں لوگ مجھ سے مختلف سوال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مشکل کانسیپٹ جس کو سمجھنا لوگوں کو بہت زیادہ پرابلم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی زندگی سے ٹینشن ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس درد پہ قابو پانے کے لیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنی پرسنالٹی کیسے بدلوں، میں کس طریقے سے اپنے اندر غصہ اور بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہونے سے روکوں. لیکن اگر علاج کے لیے یہی ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنے پرسنالٹی چینج کریں، اپنے غصے اور گھبراہٹ پہ قابو پائیں، تو شاید میرا سکسیس ریٹ بہت نیچے ہوتا اور شاید زیرو کے قریب ہوتا. کیونکہ میں کسی کے جذبات نہیں بدلنے جا رہا. یہ علاج آپ کی توجہ صرف اس طرف مبذول کراتا ہے کہ آپ کے جذبات ایگزسٹ کرتے ہیں اور آپ کا دماغ آپ کی توجہ ان جذبات سے ہٹا رہا ہے اور ہٹانے کے لیے وہ درد کا استعمال کر رہا ہے. جب آپ یہ لنک سمجھ جائیں گے تو آپ کا درد ہونا بھی رک جائے گا. پھر مجھ سے پیشنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ جو آپ علاج کر رہے ہیں وہ پلیسیبو نہیں ہے اور وہ اصلی علاج ہے؟ یہ ایک بڑا زبردست سوال ہے اور میں شروع میں اس سے بڑا پریشان بھی ہوتا تھا، کیونکہ پلیسیبو ری ایکشن تو ہمیں اوائڈ کرنا ہے نا. ہم نے تو لوگوں کو اصل علاج کرانا ہے ان کا، اور پلیسیبو علاج تو ٹیمپریری ہوتا ہے اور ہم تو ایک پرماننٹ سولوشن دیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کے درد کے لیے.
اس لیے ہم ایک پلیسیبو علاج سے تو بالکل بھی سیٹسفائی نہیں ہونے والے۔ یہ تو ایک بہت ہی کامن طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو مختلف طرح کی فزیکل ٹریٹمنٹس کرائی جاتی ہیں، وہ کچھ دن کے لیے بہتر محسوس کرتے ہیں اور پھر انہیں ایک اور ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ کبھی بھی اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کے خوف پہ تو قابو پا نہیں پاتے۔ تو پھر میرے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میں جو علاج کر رہا ہوں وہ پلیسیبو نہیں ہے اور وہ اصلی علاج ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی مریضوں کا علاج کیا ہے ان کے سمٹمز ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو گئے اور ان کو دوبارہ کبھی ویسی پرابلم نہیں ہوئی۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پلیسیبو ایفیکٹ جو ہے وہ اندھے اعتقاد کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ پیشنٹس کو اپنے ڈس آرڈر کے بارے میں کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ صرف اپنے علاج کرنے والے پہ اعتماد کرتے ہیں کہ وہ جو بھی ہمیں طریقہ کار بتا رہا ہے علاج کا وہی ٹھیک ہوگا۔ لیکن ہم نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے ٹی ایم ایس کے علاج کے لیے وہ تو اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ میں تو پیشنٹس کو وہ ہر چیز سکھاتا ہوں جو میں خود جانتا ہوں اس ڈس آرڈر کے بارے میں، اور میں ان کو انکریج کرتا ہوں کہ مجھ سے سوال کریں، اور ان کو میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمیں اس ڈائگنوسس کے اوپر لاجیکلی سمجھنا ہے اور اس میں کنسسٹنٹ ہونا ہے۔ پیشنٹ کی ریکوری انفارمیشن اور اویئرنیس کے اوپر منحصر ہے۔ میرے طریقہ علاج میں میرے مریض ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ کا رول ادا کرتے ہیں اپنی ریکوری میں، تو یہ کسی بھی اینگل سے کوئی پلیسیبو طریقہ علاج نہیں ہے۔ اس کا ایک اور بہت زبردست ثبوت میرے پاس یہ ہے کہ جب سے میں نے یہ کتاب پبلش کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن بھی پبلش کیا ہے، لاتعداد لوگوں نے مجھے خط لکھے ہیں اور مجھے یہ بتایا ہے کہ ہمیں اپنی کمر درد کا مکمل اور مستقل علاج مل گیا ہے صرف کتاب پڑھنے سے۔ یہاں پہ تو کسی کی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کوئی اور چیز انوالو نہیں ہے، صرف انفارمیشن ہے جو میری کتاب کے تھرو لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور ہم پہلے سے یہ جانتے ہی تھے کہ ٹی ایم ایس کو ہرانے کے لیے صرف یہی ضروری ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج ہو۔ ایک اور سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے فزیکل تھیراپی کیوں بند کر دی ہے اپنے ٹریٹمنٹ پروگرام میں، اور اب آپ ہمیں ایکسرسائز کیوں نہیں ریکمینڈ کرتے؟ ویسے تو خیر ہم اس بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کسی بھی قسم کی فزیکل ٹریٹمنٹ ٹی ایم ایس کے کیس میں پلیسیبو کا کام کرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی فزیکل تھیراپی ہو، تو اس لیے ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ اس کا نتیجہ وقتی ہوتا ہے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ میں اگر اپنے پیشنٹس کو یہ انکریج کر رہا ہوں کہ سائیکولوجیکلی سوچو اپنے درد کے بارے میں، فزیکلی نہیں سوچوں، اور پھر میں اگر انہیں فزیکل تھیراپی بتانے لگ جاؤں تو یہ تو میں اپنے ہی طریقہ علاج کے خلاف بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کو ماننے میں، سمجھنے میں، اور پھر اس کو اتنی ہمت کرنے میں کہ میں لوگوں کو واقعی میں یہ بات کہہ سکوں کہ فزیکل تھیراپی نہ کرو، کافی ٹائم لگا، کیونکہ میں نے اب تک جتنی بھی تعلیم حاصل کی تھی اپنے اسکولوں اور کالجوں سے، ان میں ہمیں فزیکل ٹریٹمنٹ ہی سکھائی جاتی ہے۔ تو میرے لیے یہ کافی مشکل تھا کہ میں صرف تعلیم دوں ٹی ایم ایس کے بارے میں اور کوئی فزیکل تھیراپی نہ بتاؤں، بلکہ میں تو اب پیشنٹس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ہر طرح کی ایکسرسائز جو انہیں کسی نے بھی بتائی تھی کہ یہ تمہاری کمر کی حفاظت کرے گی یا اس میں درد نہ ہونے میں تمہاری ہیلپ کرے گی کسی بھی وجہ سے، وہ ساری ایکسرسائز کرنا تو آپ چھوڑ دیں تاکہ ان کی توجہ اس درد والے حصے پہ جانی بند ہو جائے۔ اور دوسری طرف میں مریضوں کو یہ بھی سکھاتا ہوں کہ جھکنے کا، مڑنے کا، وزن اٹھانے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہوتا، نہ ہی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ نرم کرسیوں سے یا گدوں سے یا کمر کس پہ گزارا کریں یا کالر پہ گزارا کریں، یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ بلکہ زیادہ تر نصیحتیں جو کمر درد کے شکار لوگوں کو کی جاتی ہیں ان کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹی ایم ایس تو ویسے بھی ایک بے ضرر صورتحال ہے اور آپ کی کمر کے ساتھ تو کوئی اسٹرکچرل پرابلم ہے نہیں۔ جس طرح سے دوڑنا آپ کی کمر کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، آپ کی پیٹ کے کمزور مسلز آپ کی کمر میں درد پیدا نہیں کرتے، آپ کی کمر کے اسٹرانگ مسلز آپ کا بیک پین میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ یہ بالکل نارمل ہے کہ اگر آپ اپنی کمر کو پیچھے کی طرف موڑ لیں، سوئمنگ کریں، کرال کریں یا بریسٹ اسٹروک کریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا تھا کہ سیدھا چلے۔ انسان اور اس کے آباء و اجداد پچھلے 3 سے 4 ملین سال سے سیدھے ہی چل رہے ہیں، تو اس لیے چھوٹی ٹانگیں یا لمبی ٹانگیں کمر درد پیدا نہیں کرتی، وغیرہ وغیرہ۔